جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حکومت نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ یہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک خط سامنے آیا ہے۔ اظہر مشوانی جو ہیں وہ جو اغوا ہوئے تھے، لاپتہ ہوئے تھے، اس حوالے سے اب انہوں نے کیا بیان دیا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ مجھے بھی یہ والے چاچو بڑے پسند ہیں۔ اب یہ چاچو جو ہیں وہ اپنے چاچو کا ذکر کر رہی ہیں، محترم شہباز شریف صاحب کا، جس کے حوالے سے نون لیگ کے ایک کارکن یا ان کو پسند کرنے والے کسی شخص نے شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا اور کہا ہے کہ یہ دا چاچو، یا لکھا ہے کہ دا چاچو، کہ یہ والے چاچو ہمیں بڑے پسند ہیں۔ اب وہ چاچو کیا کہہ رہے ہیں میں وہاں سے شروع کروں گا اور باقی باتیں بعد میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جو چاچو کا کلپ چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی نے اپلوڈ کیا، اس کے اوپر کسی نے کوٹ ٹویٹ کیا کہ مجھے یہ والے چاچو، مطلب کہ مجھے یہ والے چاچو پسند ہیں، اور مریم بی بی نے اس کے اوپر پھر کوٹ ٹویٹ کیا کہ مجھے بھی یہ والے چاچو پسند ہیں۔ اب وہ اپنے چاچو کا ذکر کر رہی ہیں، اور جو چاچو ہیں ان کے چاچو شہباز شریف صاحب، وہ ان کا 17 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے، اور اس کلپ کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس پر الزام کی حد تک ایسے الزام لگے ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے درست ہے، یا ساتھ بٹھا کے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ جج صاحبان ہیں جن کے اوپر مبینہ طور پہ الزامات لگا رہی ہے نون لیگ، اس کے حوالے سے چاچو یہ کوشچن کر رہے ہیں۔ چاچو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم بی بی اور وہ سب لوگ چاچو کہہ رہے تھے، تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں محترم شہباز شریف صاحب جو قوم کے وزیر اعظم ہیں۔ اچھا، اب کوشچن انہوں نے کہا ہے کہ آپ ساتھ بٹھا کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، اب یہ وہی چاچو ہیں، یہ وہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے عدالتی مفروروں کو، جنہوں نے جو پاکستان کے قانون کو مطلوب لوگوں کو ترکی میں جا کے طیب اردگان کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ بڑا یہاں سے سمجھنے والی چیز ہے، طیب اردگان کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ ان کے صاحبزادے جو پاکستان میں قانون کو مطلوب تھے، عدالتی مفرور تھے، پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن چاچو نے جا کے، جناب مریم بی بی کے چاچو نے جا کے ان کو طیب اردگان کے ساتھ بٹھا دیا، اور عالمی سطح پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ اب جناب سعودی عرب بھی سنا ہے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب، اور شاہی خاندان کی دعوت پہ جا رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور مریم بی بی بھی جائیں گی، اور کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جائیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو شاہی خاندان کا مبینہ طور پہ دعوت نامہ آیا ہے، کیا وہ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے اگر دیکھا ہے تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، میڈیا پہ شیئر کریں، ذرائع سے یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر شہباز شریف صاحب وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کو شاہی خاندان کے ساتھ یا کسی جو سرکاری میٹنگ ہے اس کے اندر بٹھا دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے میاں صاحب کے جو صاحبزادے ہیں جو پاکستان میں عدالتوں کو مطلوب ہیں، ان کو وہاں پہ بٹھایا تھا سعودی عرب کے اندر، اور بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اچھا، اب اگر بڑے میاں صاحب وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو کہیں پہ بٹھایا جاتا ہے اور شہباز شریف صاحب بھی چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ جو خبر ہے نا کہ جی ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ شاہی خاندان نے ان کو انوائٹ کیا ہے، تو یہ اس کرٹیسزم کو پری ایمپٹ کر کے پہلے ہی یہ خبر اس طرح کی ذرائع سے دی جا رہی ہے کہ جی نہیں، وہ تو دیکھیں نا جی شاہی خاندان نے ان کو بلایا۔ کون سا شاہی خاندان کا لیٹر ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں، وزارت خارجہ کے ذریعے شیئر کر دیں، کسی نیوز پیپر کے ذریعے شیئر کر دیں۔ شاہی خاندان نے واٹس ایپ پہ تو نہیں بلایا ہوگا نا، شاہی خاندان نے اگر پیغام دے کے بلوایا ہے تو باقاعدہ طریقے سے بلایا ہوگا، اس کا کوئی پیغام ہوگا، کس شاہی خاندان کے بندے سے ان کی کون کون سی میٹنگز ہیں، وہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی، طے ہوئی ہوں گی وہ ساری چیزیں، تو وہ آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب اگر جاتے ہیں سعودی عرب اور وہاں پہ نواز شریف صاحب بھی ہوتے ہیں، یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مریم بی بی بھی جا رہی ہیں، تو وہ نواز شریف جو صحت کی خرابی کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتا، لیکن 6.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے لندن سے وہ سعودی عرب چلے جائیں گے، اور اگر وہ وہاں پہ کسی سرکاری اس طرح کی، جہاں پہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سرکاری عہدیدار بیٹھے ہیں، وہاں پہ اس شخص کو بٹھا دیا جو سزا یافتہ ہے، جو مجرم ہے، جو پاکستان میں مطلوب ہے، جو یہ کہہ کے ملک میں واپس نہیں آ رہا کہ جناب میری تو صحت ہی بڑی خراب ہے، میں ٹریول نہیں کر سکتا ہوں، تو اگر اس کو وہاں پہ کسی جگہ پہ بٹھایا تو وہ بٹھا کے آپ کیا پیغام دیں گے؟ اور یہی جو چاچو کوشچن کر رہے ہیں چیف جسٹس سے، ان سے پہلے جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کو سعودی عرب میں سرکاری محفل کے اندر بٹھایا، پاکستان کی جہاں پہ وہ نمائندگی کر رہے تھے چاچو، وہاں پہ وقت گیا ہوا تھا۔ اسی طرح طیب اردگان کے ساتھ جب انہوں نے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی
عدالتوں کو مطلوب مفرور اشتہاریوں کو وہاں پہ ساتھ بٹھایا، تو اس وقت چاچو آپ نے کیا پیغام دیا تھا؟ کیا آپ سے یہ کوشچن نہیں بنتا؟ کیا بحثیت احترام بڑے احترام سے آپ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا؟ تو پر اینی وے جو ہی شہباز شریف صاحب کی تھوڑی سی زبان میں سختی آئی اور انہوں نے تھوڑی سی سخت زبان استعمال کی، تو مریم کہتی ہے مجھے یہ والے چاچو بڑے پسند ہیں۔ تو اینی وے یہ والے جو چاچو ہیں ان کی تو آپ نے بات سنی۔ ایک اور جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اظہر مشوانی صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے آپ بیان ریکارڈ کروایا ہے، باقاعدہ طور پہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے کس طرح لاپتہ کیا گیا تھا، مجھ سے کیا کیا کوشچن پوچھے گئے، مجھ سے پوچھا گیا یہ اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، وہ اکاؤنٹ کون چلاتا ہے، مجھ سے جناب وہ جو سچ اور جھوٹ بولنے والا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ بھی لیا گیا، مختلف اکاؤنٹس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ وہ اکاؤنٹس آپ تو نہیں کنٹرول کرتے، میرے فون جو ہے اس کو چیک کیا گیا، جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا۔ اور وہ انہوں نے اپنے بیان میں حلفاً یہ کہا ہے، یہ بیان دیا ہے کہ مجھے جو لوگ اٹھا کے لے کے گئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی ایف آئی اے اور رانا ثناء اللہ کے کہنے کے اوپر ہم نے آپ کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جب بھی میں نے یہ کہا کہ مجھے عدالت میں پیش کیا جائے، آپ 24 گھنٹے سے زیادہ مجھے نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ جناب تمہارے اوپر مزید مقدمات بنوا دیں گے، مقدمے تم بھگتے رہو گے۔ یہ ڈی جی ایف آئی اے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے تمہیں اٹھایا ہے۔ تو یہ ان کا بیان ہے۔ اب حکومت اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے؟ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اظہر مشوانی صاحب کوئی بیان دیں تو اس کے بعد کارروائی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا کارروائی کرتی ہے۔ اور باقی بھی مزید ان سے انٹروگیشن ہوتی رہی، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ جب ان کی فیملی نے ان کے فون کی لوکیشن شیئر کر دی تو ان کو لاہور سے گاڑی میں ڈال کے 4 گھنٹے چلا کے کسی اور جگہ لے جایا گیا، جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید پنڈی اسلام آباد ہے۔ پھر انہیں پنڈی کے قریب چھوڑ دیا گیا، وہاں سے وہ گلگت بلتستان ہاؤس گئے، وہاں سے پھر وہ اپنی فیملی کے پاس گئے، اور پوری داستان ہے اور بہت ساری ان سے باتیں ہوتی رہی، بہت ساری چیزیں ان سے پوچھی گئیں۔ میری بھی اظہر مشوانی سے بات ہوئی تھی، کچھ ڈیٹیلز انہوں نے مجھے بتائیں، لیکن وہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے اپنے بیان کے اندر جمع لکھ دی ہیں، بتا دی ہیں، اور مختلف صحافیوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا جو ہے وہ لیتی ہے، ایکشن لیتی ہے۔ اچھا، کابینہ کا جو ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ کیا پتا کوئی ریفرنس لایا جائے۔ اگین عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے۔ بہت سارے صحافی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے جیسے نون لیگ یا اس حکومت کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے۔ کیس تو پاکستان کی عوام کا چل رہا ہے، ان کے ووٹ کا حق کا چل رہا ہے، ان کو اتنا ایشو کیا ہے اس میں سمجھ سے بالا تر یہ چیز ہے۔ لیکن اب کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی ریفرنس کہا جا رہا ہے کہ جی ریفرنس دائر کریں گے، کس چیز پہ ریفرنس دائر کریں گے؟ کون سا ایسا مس کنڈکٹ کیا ہے محترم چیف جسٹس صاحب نے جس کے اوپر آپ ریفرنس دائر کریں گے؟ صرف آپ ان کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں، صرف آپ کی خواہش یہ ہے کہ الیکشنز نہ ہو، اس وجہ سے پورے نظام کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ لیکن ایسی تو چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ پر یہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی آج سامنے آیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ وہ رجسٹرار صاحب کو انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو خط ہیں یہ رجسٹرار تک پتہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، پر میڈیا تک یہ فوراً، قاضی صاحب کا ہر خط جو ہے نا وہ میڈیا تک فوراً پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیں، میں بھی خط لکھتا ہوں گا، آپ بھی خط لکھتے ہوں گے، آپ کے خط کبھی کسی اور جگہ پہلے پہنچتے ہیں، میڈیا تک پہلے پہنچ جاتے ہیں یہ خط۔ اب یہ کون، جو قاضی صاحب نے جن کو کاپی کیا ہے لیٹر کے اندر، کیا پتا اس میں سے کسی معزز شخصیت نے بھیج دیا ہو یا کسی اور نے بھیج دیا ہو، لیکن اگر یہ خط اندرونی ایک کورسپونڈنس ہے سپریم کورٹ کی، تو یہ اتنی جلدی باہر کس طرح آ جاتی ہے؟ یہ یا رجسٹرار صاحب نے کسی کو دے دیا ہے، کیا چکر ہے؟ پر اینی وے یہ خط قاضی صاحب جب بھی خط لکھتے ہیں نا تو یہ ڈاکیا راستے میں سے خط پہلے باہر دے دیتا ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے، رجسٹرار صاحب کو کہا ہے کہ جناب وہ جو آپ نے سرکولر جاری کیا وہ غلط ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ بھائی انہوں نے جو بھی سرکولر جاری کیا وہ محترم چیف جسٹس صاحب کے کہنے کے اوپر کیا ہے، تو جب تک وہ چیف جسٹس ہیں تو انہی کے کہنے کے اوپر ہوگا۔ جب قاضی صاحب بن جائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے کروا لیں گے۔ پر یہ ہے کہ اس طرح کا خط ان کو لکھنا میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جاب کے اہل نہیں ہیں، مطلب اس قسم کا تاثر دیا گیا ہے۔ پر اینی میں یقیناً اس میں قاضی صاحب نے آئین اور قانون کے مطابق نقطے اٹھائے ہوں گے، پر سب سے بڑا اس وقت آئینی اور قانونی نقطہ جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کا جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ ہے۔
اس پہ کیوں نہیں مجھے چاچو جو ہے وہ نظر آ رہے, وہ کیوں نہیں پریشان ہے, وہ کیوں نہیں بے چین ہے, اور کوئی دوست کیوں نہیں بے چین, اور کیوں نہیں کوئی کورسپونڈنس میرے سامنے آ رہی, کوئی اس طرح کا خط میرے سامنے آ جائے, چاہے کسی نے بھی لکھا ہو کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو ووٹ کا حق کیوں روکا جا رہا ہے. یہ جو آئین کے اندر ووٹ کا حق ہے نا, یہ بڑا سوچ سمجھ کے ڈالا گیا تھا, یہ جو انتخابات کے حوالے سے ہے, اس لیے کہ ماضی میں ہمارا ملک ایک بہت بڑے سانے سے گزرا. اس سے پہلے الیکشنز نہیں ہو رہے تھے پاکستان میں, پھر الیکشن ہوئے تو ان کی اکثریت نہیں مانی گئی. تو اسی وجہ سے اس سانے سے گزرنے کے بعد جو ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخ سانے ہے, جس میں ہمارے دشمن ممالک نے بھی حصہ ڈالا, کچھ اپنوں نے بھی حصہ ڈالا, ہر کسی نے حصہ ڈالا اس کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ جو ہوا 1971 میں وہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کے بعد جو پھر ہمارے بزرگوں نے آئین بنایا, اس وقت ہمارے سیاسی بزرگان نے, اس کے اندر کسی وجہ سے لکھا گیا تھا کہ انتخابات میں اب ڈیلے نہیں ہوگا, 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے. اسی وجہ سے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ عوام سے ان کے رائٹ یہ نہ چھینا جائے, ان کو فوراً یہ رائٹ دیا جائے. تو یہ کسی وجہ سے لکھا گیا ہے. لیکن اب بلاول کی جمہوریت کا انتقام ہی نہیں پورا ہو رہا, وہ کہتے ہیں انتخابات کروانے ہی نہیں. چاچو تو ویسے ہی جو ہے وہ, مریم کہتی ہیں کہ میرے چاچو مجھے یہ والے پسند ہیں, پر وہ محترم شہباز شریف صاحب کے علاوہ اگر کوئی صحیح سہولت کاری کر رہا ہے انتخابات کو روکنے کے لیے, وہ تو یہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. اسی لیے آج اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ کدھر ہے وہ رضا روحانی, وہ جو 18ویں ترمیم کے جس نے بڑا بہترین کام کیا تھا, جس نے کہا تھا کہ صوبے خود مختار ہو گئے. اور یہی بات آج سے 4-5 دن پہلے میں نے ایک پروگرام میں بھی کی تھی اور ایک ولاگ میں بھی کی تھی کہ پھر 18ویں ترمیم کو اب ختم کر دیں. اگر صوبے وفاق کی مرضی کے بغیر انتخابات بھی نہیں کروا سکتے تو پھر تو کوئی اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. پر آج کل وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے رضا روحانی صاحب, عوام کے ووٹ کے رائٹ کے اوپر وہ بات ہی نہیں کر رہے. اب اس میں کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں ہے کسی کی, آئین کی لڑائی ہے, قانون کی لڑائی ہے. اور آپ لوگ اس وقت عمران خان سے نہیں لڑ رہے, آپ کی جنگ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی تھی پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے. اور آئین کے ساتھ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ لڑ کے جیت جائیں گے, ہنگامی کابینہ کے میٹنگ بلا کے عدلیہ کو پریشر پہ لانے کی باتیں ہوں گی, اس طرح کی خبریں شائع کی جائیں گی, اس طرح کی خبریں ریلیز کی جائیں گی سورسز کے ذریعے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, وہ ہونے جا رہا ہے, بھائی ادھر وہی ہوگا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اور تب تک ہوگا جب تک آئین اور قانون ہے. جب آئین اور قانون کو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں گے, اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے, جو مرضی کرتے رہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.